کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے اس کو دکھ نہ دینے کی کوشش کرنا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر بد سچ میں ہوتی ہے اور بہت بری ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ زیادہ بولنے سے پرہیز کرو، اس سے عقل کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ نرم گفتگو کرنا بھی بدکاری میں داخل ہے۔ ہر وہ جائز عمل جو شریعت کے مطابق ہو وہ ذکر ہے، چاہے خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو۔ متکبر کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ غصہ برداشت نہ کر سکے۔ عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام طاؤس جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، میری عیادت کے لیے آئے تو میں نے عرض کیا میرے لیے دعا کیجیے۔ طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا تم خود دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالی مجبور اور لاچار شخص کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو لازم پکڑو یعنی بلا ضرورت باہر نہ گھومو، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ آپ نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے اسے امین ہونا چاہیے۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔